ایک مشہور صحافی ہے, لبرل ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو خواتین کا لباس مختصر, اس پہ بہت سے مذہبی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا دیکھیں اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اخلاقیات کا تعلق ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے معاملات سے. گورا معاملات میں ایک نمبر ہے, حالانکہ وہاں کپڑے ادھورے پہنے جاتے ہیں. یہ ہے برائی پہ کیا لیبل لگا دینا, کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گئے ہیں بھائی؟ مجھے خیال ہوتا مجھے لے جاؤ نا, اس کے سامنے بٹھاؤ. یہ جو تقریر کر رہا ہے کہ اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے کہوں گا تو پورے پراپر ڈریس میں کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ تو چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو مرد اگر پراپر ڈریس میں بیٹھے گا اور وہ آدھے کپڑے پہنے گا تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے, تو عورت کے آدھے کپڑے اخلاقیات کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ لیکن مرد اس قانون کو پاس نہیں کرے گا کیونکہ مرد کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی. اسے ننگے برہنہ بدن والی عورتیں دیکھنی ہے, اس کو مزہ اس میں آتا ہے, لہذا وہ یہ بحث کرے گا کہ کپڑوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم, ہم نے لباس اتارا جو تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے اور اس میں زینت ہے تمہارے لیے. لباس کا مقصد باڈی کو چھپانا ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ہر گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے, پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو کمپلیٹ حساب کتاب بتا دوں کہ لباس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق, بولو بھائی, کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے اسکرٹ پہن لیا اور کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ ہو گیا تو یہ کیوں مسئلہ نہیں ہے بھائی؟ پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کوئی برائی نہیں پھیل رہی, کہاں اتنی خواتین بے پردہ ہیں, کیا ہو گیا؟ ایک واقعہ ہو رہا ہے ریپ کا. جن معاشروں میں ان بنیادوں پہ بے حیائی پھیلی ہے, ان معاشروں کا حشر دیکھو. ہمیں صحیح اعداد و شمار بیان نہیں کیے جاتے. جن معاشروں میں آزادی ہے نا, ان معاشروں میں خواتین کے ریپ کے واقعات یہاں سے بہت زیادہ ہیں, وہ تو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. میں سعودی عرب میں تھا حج کے دوران, لفٹ میں ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون اگر لفٹ میں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے تھے ہم نہ جائیں لفٹ میں. اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار, بولو بھائی, نہ کر, اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک خاتون ہے تو ظاہر ہے لفٹ کا دروازہ بند ہوگا, آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرو گے. اس سے ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور یہ قانون جو اللہ نے بتایا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, ہم سے نہیں پوچھا اللہ نے کہ کیا خیال ہے, مناسب ہے. ہم سے پوچھتے, ہم 10 تقریریں کر دیتے کہ اللہ میں حج کرنے آیا ہوں, ہے بھائی, اے اللہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں, ہم کسی عورت کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں, ہمارے یہاں وہاں بہت ہیں بے پردہ عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کہا, تنہائی کسی عورت کے ساتھ اختیار, بولو بھائی, نہیں کر سکتے, اللیگل ہے یہ. اب ہمارے لیے تو بحث ہی ختم ہو گئی. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو بیچاری, بعض دفعہ خواتین بوڑھی عورتوں کو لفٹ چلانی نہیں آتی, وہ پریشان ہوتی ہیں, ان کی مدد کرنا الگ بات ہے. کوئی جوان عورت ہے, آپ اس کے ساتھ بالکل تنہائی میں, اس کی اجازت نہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, وہ جاتے تھے, مگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا الحمدللہ. ہمارے ایک دوست تھے کسی کنٹری سے, یورپ کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہاں لڑکی کے ساتھ لوگ تنہا لفٹ میں چلے جاتے ہیں, کوئی واقعہ نہیں آتا. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں یہاں سے کئی گنا زیادہ واقعات ہیں. حالانکہ ان کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زنا کی. ہمارے ہاں کس قدر مشکل بنا دیا نا شادی کو.
کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پھر بھی زنا کا ریشو وہاں کی نسبت بہت کم ہے, اور وہاں کتنا آسان ہے, تو ان کو ریپ کی ضرورت کیا ہے, پھر بھی وہاں کئی گنا زیادہ ریشو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے, خود سے بنا رہے ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ, ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی, اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے, زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے, تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا, لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ, آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے, اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے, جو اللیگل ہو, اسلام میں اجازت نہیں ہو, اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا. اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے. زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی, حتیٰ کہ نظر یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی. تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی.